اپنے مفادات کو قربان کرنا پڑے، یہ بہت ہی مشکل بات ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں چرچا ہوتا ہے فلاں جگہ فلاں مسلمان کی موب لنچنگ ہو گئی، برسر بازار موب لنچنگ کر دی گئی۔ بہت سے لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن غور کیجئے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موب لنچنگ نہیں کی گئی تھی؟ کیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسر بازار نہایت بے دردی کے ساتھ اس طرح شہید نہیں کر دیا گیا کہ ان کی دونوں ٹانگیں 2 اونٹنیوں سے باندھ دی گئیں اور ان دونوں کو مخالف سمتوں میں دوڑا دیا گیا؟ کیا حضرت بلال اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موب لنچنگ نہیں ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے بازار میں جو کچھ کیا گیا وہ کیا موب لنچنگ کی بدترین شکل نہیں تھی؟ آپ کعبۃ اللہ کے صحن میں سجدہ ریز ہیں۔ عربوں کے پھانسی دینے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ اونٹنی کی اوجھ کو پیٹھ پر رکھ دیتے اور اس کی اس کی اوجھ کے ایک حصے کو گلے میں پھانس دیتے، اور اس اوجھ کا اتنا وزن ہوتا کہ جب آدمی اٹھتا تو گلے میں پھندا پڑ جاتا، موت ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین سجدے کی حالت میں اور کعبۃ اللہ کے صحن میں اس طرح آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ آج لوگ اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو جاب مت دو، ان کے دکانوں سے سامان نہیں خریدو، ان کو معاشی اعتبار سے بیکار اور برباد کر دو۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں ہوا؟ ابھی آپ نے سنا جب مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا اور شعب ابی طالب میں 3 – 3.5 سال مسلمان اس طرح رہے کہ بعض صحابہ نقل کرتے ہیں کہ درخت کے پتے کھاتے کھاتے ہمارے فضلے، ہماری اجابت ایسی ہو گئی تھی جیسے جانور کی اجابت ہوتی ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا ان تکلیفوں سے نہیں گزرے؟ آج مسلمانوں کو خوف و دہشت میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم اس دہشت سے گھبرا رہے ہیں، لیکن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ مکی زندگی میں نہیں، مدینے کی بات نقل کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ سوتے تھے تو اپنے بستر میں تلوار رکھ کر سوتے تھے۔ خطرہ لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کون حملہ آور ہو جائے، کہیں اہل مکہ اور عرب میں جو ان کے شریک اور ان کے حلیف قبیلے تھے کہیں وہ حملہ کر دے، کہیں یہود حملہ کر دے، کہیں منافقین حملہ کر دے۔ اس حال میں ہم لوگ سوتے تھے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، آزمائشوں سے گھبرانا نہیں۔ جب آزمائشیں آئیں اور جب ابتلائیں سامنے آئیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر رکھا ہے۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کیجئے، جو انبیاء تھے، جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، وہ کتنی تکلیفوں سے گزارے گئے، اور ان کے مقابلے میں جو دشمنان اسلام تھے وہ کس طرح عیش و عشرت کے خانوں میں زندگی گزارتے تھے۔ تو اس سے گھبرانا نہیں۔ اگر اللہ کو یہ بات منظور ہوتی کہ مسلمانوں کے کسی گروہ کو آزمائشوں اور ابتلاؤں سے بچایا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے محبوب ترین بندے،
اور جو آپ کے مقبول ترین رسول تھے، آپ کو آزمائشوں سے بچایا جاتا۔ لیکن آج جتنی قسم کی آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان ساری آزمائشوں سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گزارے گئے۔ آج جیسے میڈیا آپ کو بدنام کرتا ہے، حضرت مولانا یاسین صاحب نے بھی اس کا ذکر فرمایا، ہمارے ایم ایل اے صاحب نے بھی ذکر فرمایا، جناب عبدالحفیظ صاحب نے، کہ کورونا کو بھی ہم لوگوں کے سر پہ رکھ دیا گیا۔ لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کو، پیغمبر اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ جب مکہ مکرمہ میں حج کا موسم آتا تھا، جب مکے میں تجارتی میلے لگتے تھے، جس میں ایک بڑا میلہ ذو المجاز کا میلہ تھا، تو باضابطہ ٹیمیں تیار کی جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے کے لیے، جن کا کام جیسے آج کل شب و روز یہ ہمارے بکاؤ ٹی وی والے مسلمانوں پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، اسی طرح ان کے جھوٹے ایجنٹ اسی کے لیے طے کیے جاتے تھے کہ ہر آنے والے سے کہے کہ بھائی فلاں شخص سے بچ کر رہو، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کر رکھو، یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ باپ بیٹے میں لڑائی کرا دیتے ہیں، یہ میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیتے ہیں، ان کے سائے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہی اس زمانے کا میڈیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بائیکاٹ کا اعلان کہاں لکھ کر لگایا گیا؟ کعبۃ اللہ کے غلاف سے لٹکایا گیا، کیونکہ کعبۃ اللہ کے غلاف سے جب کوئی چیز لکھ کر لٹکا دی جاتی تھی، پورے جزیرۃ العرب تک آنن فانن وہ پیغام پہنچ جاتا تھا۔ تو آزمائش کی جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، آزمائش کی یہ تمام قسمیں وہ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو گزارا گیا، اور اسی لیے گزارا گیا کہ جب یہ امت ایسی آزمائشوں میں مبتلا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا اسوہ اس کے سامنے رہے، نمونہ اس کے سامنے رہے، اور اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو، وہ محسوس کرے کہ جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بندے ہونے کے باوجود اس صورتحال سے گزرے تو ہم تو ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے، اپنے آپ کو ایمان پر، دین پر ثابت قدم رکھیے اور اپنی نسلوں کو قائم رکھیے۔ اس ملک میں بہت سی آفتیں آئیں۔ 1857 میں جب انگریزوں کا قبضہ ہوا اور یہاں تک کہ جو ہندوستان کے اقتدار کی علامت تھی لال قلعہ، اس پر بھی ان کا جھنڈا لہرانے لگا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ اس ملک سے اسلام رخصت ہو جائے گا، اور مسلمانوں کے خون کا دریا اس طرح بہا کہ نقل کیا جاتا ہے کہ میرٹھ سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش جھول نہ رہی۔ بڑے بڑے علماء ہر مکتبہ فکر کے، ان کو بہت ہی رسوا کن سزائیں دی گئی۔ آپ آج بلڈوزر کی کہانی سن رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو ترقی ہوئی ہے اس میں ایک ترقی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بلڈوزر مین پیدا ہو گئے ہیں۔ مکان بنا کر تو بیچارے غریبوں کو نہیں دیتے ہیں، لیکن غریبوں کا مکان ڈھانے میں ان کو بڑا لطف آتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کا تجربہ انگریزوں نے کیا۔ علماء صادق پور جو شریک تھے جنگ آزادی میں، ان کا پورا محلہ، بہت بڑی آبادی تھی، پورے محلے کو زمین بوس کر دیا گیا، اور پھر ان کے گرے ہوئے مکانوں پر کھیتیاں لگائی گئی۔ حق تو یہ ہے کہ جو قبریں تھیں ان قبروں کو بھی کھود دیا گیا۔ لیکن اس بلڈوزر کی وجہ سے
اور اس ظلم کی وجہ سے کیا اس ملک سے اسلام ختم ہو گیا؟ پھر 1947 کا دور آیا، اس سے پہلے پورے ملک میں نفرت کی آگ سلگائی گئی۔ یہی لوگ جو آج کل نفرت کے سوداگر ہیں، انہوں نے اس دور میں آگ کی نفرت کی آگ سلگائی، شدتی تحریک شروع کی، مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کی گئی۔ لگتا تھا کہ اس ملک سے، خاص کر ہندوستان کے مغربی علاقے سے، اسلام کا چل چلاؤ ہے، لیکن جو لوگ اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے وہ چلے گئے۔ اسلام اپنی پوری قوت کے ساتھ اور مسلمان اپنی پوری شناخت کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ آج ہماری مسجدیں اس وقت سے زیادہ ہیں، آج ہمارے مدرسوں کی تعداد بڑھی ہوئی ہے، آج ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، آج ہماری بڑی بڑی تنظیمیں ہیں۔ حالانکہ تعلیم میں ہم پیچھے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے بچے اور بچیاں اللہ کا شکر ہے کہ اپنی محنت سے ایک چیلنج بن کر اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ ان کو ان کا مقام دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک طوفان ہے، آیا ہے اور گزر جائے گا۔ یہ ایک سیلاب ہے، اس کو کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، اس کا پانی رکے گا نہیں۔ لیکن ہم اور آپ اسی ملک میں، اسی زمین میں اپنے دین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامے ہوئے اپنی پوری پہچان کے ساتھ باقی رہیں گے اور ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ثابت قدمی اختیار کیجیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 9 سالوں میں خاص کر جتنی کوشش کی گئی مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسے مسلمان جو بہت تعلیم یافتہ نہیں تھے، جنہوں نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا تھا، وہ بھی اسلام پر جمے رہے۔ خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایسا اثاثہ ہے جو جاہل سے جاہل اور فاسق سے فاسق مسلمان کو ایمان پر قائم رکھتا ہے۔ تو پہلا پیغام یہی ہے، اور ہمیں اپنی نسلوں تک بھی دین کو پہنچانا ہے۔ آپ جان رہے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں اس بات کی سازش ہو رہی ہے کہ تعلیم کے راستے سے ہمارے بچوں کو ہمارے دین سے دور کر دیا جائے۔ یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے، یہ پوری طرح حکومت کے، اس ملک کے سنویدھان اور اس کی دستور کے روح کے خلاف ہے، اور اس میں تعلیم کو ایک خاص رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سرکاری اسکولوں میں سرسوتی جی کی پوجا کرائی جاتی ہے، لکشمی جی کی پوجا کرائی جاتی ہے۔ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ رزق کے دیوی ہیں، ان کے سامنے جھکو گے تم کو جاب ملے گی، سرسوتی جی کی پوجا کرو گے تو اچھے مارکس سے تم پاس ہوگے۔ اور یہ درگا دیوی ہیں جو طاقت دیتی ہیں، شکتی دیتی ہیں۔ مسلم تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، ایسا تصور دیا جا رہا ہے کہ اس ملک کو مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان حالات میں اگر ہم اپنے نسلوں کو، دین کو بچانے کی کوشش نہیں کریں تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نہ کوئی تلوار چلے گی، نہ کوئی تیر پھینکا جائے گا، اور ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، یہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں کی بھی بڑی تعداد ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کے اندر نالج پیدا کیجیے۔ میں ایک دفعہ ٹرین سے جا رہا تھا اور کچھ ایسے ہی نوجوان بچے، اور اس وقت اتنا زہریلا ماحول نہیں تھا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ شاہ جہاں نے خواہ مخواہ تاج محل بنایا، اتنا پیسہ اس میں لگا دیا، کیا فائدہ ہوا؟ تو خیر میں نے ان کی بات میں دخل نہیں دیا، وہ سب عمر میں ہم سے کافی چھوٹے تھے۔ میں نے کہا بچوں، آپ مجھے موقع دیں گے کہ جس ٹاپک پر آپ لوگ بات کر رہے تھے میں بھی ایک دو بات کچھ کہوں؟ کہاں ضرور کہیے انکل۔ میں نے کہا کہ یہ جو تاج محل ہے
یہ جو بلڈنگ، یہ جو عمارت بنائی اس نے، آپ کو معلوم ہے اس وقت اس عمارت سے اس ملک کے روزانہ ہزاروں لوگوں کا روزگار چلتا ہے۔ ہمارے ملک میں باہر کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ٹورزم ہے، اور جتنے ٹورسٹ ہمارے ہاں آتے ہیں ان کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم تاج محل کو دیکھیں، اور پھر جب وہ تاج محل کو دیکھنے کو آتے ہیں تو آپ آگرہ کو جا کر دیکھ لیجئے، کتنے ٹیکسی والے، کتنے رکشے والے، کتنے ریسٹورنٹ والے، کتنے لاج چلانے والے لوگ ہیں جن کا روزگار اسی تاج محل سے چل رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے نقصان پہنچایا۔ اس زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ عوام کو روزگار دینے کے لیے عمارتیں بنوائی جاتی تھی۔ جیسے ہمارے ملک میں یو پی اے دور میں منریگا اسکیم چلائی گئی کہ جہاں سڑکیں نہ ہوں، گاؤں میں، دیہات میں، وہاں گلیاں، سڑکیں بنا دی جائیں تاکہ لوگوں کو اس سے روزگار ملے۔ کیونکہ اگر عوام کو گھر بیٹھال کر پیسہ دے کر ان کی ضرورت پوری کی جائے تو پوری قوم اپاہج ہو جائے گی، ان میں کام کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہ ایسی عمارتیں بناتے تھے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو روزگار ملے، اور اس وقت بھی روزگار مل رہا تھا، آج بھی روزگار مل رہا ہے۔ اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکول کالج کے طلبہ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کام کر دیا۔ اور پھر اس سے ہم بھارتیوں کا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے۔ ہر ملک کو اپنی اپنی تاریخی یادگاروں پر ناز ہوتا ہے، فرانس ہو، دوسرے ممالک ہوں، ہم کو اس عمارت پر ناز ہے۔ ہم کہیں جاتے ہیں تو اس عمارت سے ہماری پہچان ہوتی ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو، کس طرح مسلمانوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، احساس کمتری میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور جب کسی قوم کا رشتہ اپنی تاریخ سے، اپنے اتحاد سے کٹ جاتا ہے، اور وہ اپنی تاریخ کے بارے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو اس کو اس کے دین سے، اس کی تہذیب سے، اس کی سوچ سے ہٹانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں مکاتب کا نظام ہے، جو مسجدوں میں بیسک اسلامی ایجوکیشن بچوں کو دی جاتی ہے، پہلے بھی اس کی بڑی اہمیت تھی، لیکن آج کے دور میں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ فرض ہے ہر مسلمان بچے کے لیے۔ اگر بنیادی دینی تعلیم آپ نے اپنے بچوں کو نہیں دلائی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی ریاستوں میں باضابطہ گیتا کے اشلوک داخل نصاب کیے جا چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دھارمک پستک نہیں ہے، یہ نیشنل پستک ہے، یہ بھارتیہ پستک ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اللہ کے کلام کو بھول جائیں اور ان کتابوں کو پڑھیں؟ اس لیے میری درخواست ہے کہ سب سے پہلے خود دین پر ثابت قدم رہیے اور اپنے بچوں کو دین پر ثابت قدم رکھیے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے، سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے صاحبزادوں سے ایک سوال کیا کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی۔ یہ سوال بہت عجیب ہے۔